السلام علیکم۔ آج ایک اہم ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ٹاپک ہے ہمارے پاس اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اسلامیات کے جو MCQs کوشچنز آتے ہیں۔ اسلام میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے استلام۔ اسلام کا مطلب کسنگ آف حجر اسود، تو خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک بلیک کلر کا ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں حجر اسود، اس کو بوسہ دینے کو استلام کہا جاتا ہے اور یہ حج کے دوران کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 سیکٹس آف اسلام میں ہمارے پاس بنیادی اسلام کے 2 برانچز ہیں، تو ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے جو میجر برانچ ہے وہ ہے سنی اسلام، اور دوسرا ہمارے پاس ہے شیعہ اسلام۔ تو ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گئے 2 میجر سیکٹس آف اسلام۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2 ٹائپس آف فیتھ، یہ بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے، شیعہ اور سنی والا یہ ڈسکس کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5 آرٹیکلس آف اسلام، 5 فنڈامنٹلس آف اسلام۔ 5 فنڈامنٹلس آف اسلام میں ہمارے پاس ہے جن کو ہم کہتے ہیں ستون۔ تو اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے شہادت، دوسرا ہمارے پاس ہے نماز، تیسرا ہمارے پاس ہے روزہ، چوتھا ہمارے پاس ہے زکوٰۃ، اور پانچواں ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس 5 فنڈامنٹلس آف اسلام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تحلیل۔ تحلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ریسائٹیشن آف کلمہ ہمارے پاس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دہرانے کو کہتے ہیں تحلیل۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5 آرٹیکلس آف فیتھ، یہ ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد میں پہلے ہمارے پاس ہے توحید، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، مطلب اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب پہ ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے اور بنیادی طور پہ یہ اسلام کا ہی میسیج لے کے آ رہے تھے سارے، تو اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ تیسرا ہمارے پاس ہے جو اینجلز ہیں، یعنی فرشتے، اردو میں ہم کہتے ہیں فرشتے۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی فرشتے نازل ہوئے ہیں ان سب پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جو پیغام رسولوں تک پہنچایا ہے اس میں یہ جو فرشتے ہیں جن کو اینجلز کہتے ہیں ان کا بڑا کردار ہے، تو ان پر جو ایمان ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو پیغام جو اللہ نے رسولوں کی طرف بھیجا ہے اس پہ شک پڑ جاتا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ جو کتابیں نازل کی ہیں، ریویل بکس جو کہہ سکتے ہیں، ان پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور بنیادی طور پہ 5 کتابوں کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، جس میں سے ایک تو قرآن شریف خود ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا اس کو ہم کہتے ہیں زبور، نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کیا تھا اس کو کہتے ہیں انجیل۔ حضرت موسیٰ پہ جو نازل کیا تھا اس کو کہتے ہیں زبور۔ تو اسی طرح جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5واں ہمارے پاس ہے ڈے آف ججمنٹ۔ ڈے آف ججمنٹ سے مراد یوم آخرت ہے، مطلب یہ زندگی ہے، اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو
اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس کو کہتے ہیں آخرت کی زندگی. تو اس دن کو انسان اپنی اس دنیا میں جو جو کام کیے تھے اس کا حساب دینا ہے. جو اچھے کام کی جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے اس کو اللہ جنت بھیج دے گا، اور جس کے برے کام زیادہ ہوں گے اس کو اللہ سزا دینے کے لیے دوزخ عطا کرے گا. تو اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت. تو یہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ 5 عقیدے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دین حنیف. دین حنیف از اولڈ نیم آف اسلام. یہ ہو گیا ہمارے پاس فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اسلام از صوفہ. حق مہر ان اسلام از فکسڈ اونلی 400 مسقال. تو ایک مسقال ہمارے پاس تقریباً ہوتا ہے 3.64 گرام کے برابر ہوتا ہے. تو اس کو آپ 400 سے ملٹیپلائی کرو گے تو وہ جتنا بنے گا وہ حق مہر ہوگا. اجماع مینس ایجنگ اپان اینی سبجیکٹ. مطلب جو ہمارے عالم جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک عمر گزار دیتے ہیں کسی ایک سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو وہ جب کسی چیز پہ بیس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم اجماع. قیاس مینس ریزننگ بائی انالوجی. قیاس بھی اسلام میں بہت اہم ہے کیونکہ بہت سارے مسائل اس طرح آتے ہیں جن کا حل عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ رسول وسلم کے ٹائم پہ اس طرح کے مسائل اگر نہیں آئے تھے تو کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے علماء ہیں وہ بیٹھ کے پھر مختلف چیزوں پہ بیس کرتے ہیں اور کسی سولوشن کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بیس کیا بناتے ہیں کہ رسول وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح کی کام ہوئی ہو جو موجودہ جو مسئلہ ہے اس سے مطابقت رکھتا ہو، تو ان دونوں کو کمپیئر کر کے وہ کوئی حل نکالتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں قیاس. دیر آر 4 schools of thoughts of Islamic law. تو ہمارے پاس جو 4 school of thoughts of Islamic law ہمارے پاس ہیں. تو یہ بیسیکلی بات کر رہا ہے سنی اسلام کی. تو اس میں ہمارے پاس پہلا ہے حنفی، شافعی، حنبلی، اور چوتھا ہمارے پاس ہے مالکی. تو بیسیکلی یہ سنی اسلام کے 4 بڑے ائمہ ہیں. تو جو حضرت امام ابو حنیفہ کو جو ماننے والے ہیں ان کو کہتے ہیں حنفی. امام شافعی کو ماننے والے ان کو کہتے ہیں شافعی. امام حنبل کو ماننے والوں کو کہتے ہیں حنبلی، اور امام مالک کے ماننے والوں کو کہتے ہیں امام مالک کے ماننے والوں کو کہتے ہیں مالکی. اور اس کے علاوہ شیعہ اسلام میں بیسیکلی ایک امام کو ہی فالو کیا جاتا ہے، وہ ہے امام جعفر صادق. تو 4 ہو گئے، یہ سنی اسلام کے ہو گئے. اور شیعہ اسلام کے ہمارے پاس ہو گئے صرف ایک ہے جو امام جعفر کو جو مانتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جعفری. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس آ گئے 5. لیکن یہاں پہ یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے یہ صرف سنی اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جنت البقی از سچویٹڈ ان مدینہ. تو بیسیکلی جنت البقی مدینہ میں ایک قبرستان کا نام ہے جہاں پہ رسول وسلم کے بہت سارے کلوز فیملی ممبرس کو دفنایا گیا ہے، جس طرح حضرت فاطمہ ہے اور دوسرے جتنے بھی ہمارے اسلام کے اہم شخصیات ہیں ان کو وہاں پہ ان کی قبرستان وہاں پہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں جنت البقی. مسجد حنیف از لوکیٹڈ ان منا. تو منا یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد حنیف. جنت المولا از گریو یارڈ ان مکہ. یہ بھی ایک قبرستان ہے مکہ میں، اس کو کہتے ہیں مسجد جنت المولا. قذف فالس ایکیوزیشن آف ایڈلٹری پنشیبل وتھ 80 لیشز. مطلب یہ کہ کسی بندے پہ آپ غلط تہمت لگاتے ہو کہ اس نے فلاں بندے کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قذف کہتے ہیں تہمت لگانے کو. تو اس کی جو سزا ہے 80 کوڑے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیلۃ البراہ مینس نائٹ آف فارگیونیس. کرام الکاتبین مینس السٹریس رائٹرز.
یہ بیسیکلی دو فرشتے ہیں انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اچھے کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کرامت الکاتبین۔ اس کے بعد ہے اولڈسٹ موسک آن ارتھ از کعبۃ اللہ، مطلب ان دنیا میں سب سے پرانی مسجد خانہ کعبہ ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے اسلام میں 6 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ ہمارے پاس ہے کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ استغفار، اور چھٹا ہمارے پاس ہے رد کفر، مطلب یہاں پہ آپ کفر کو رد کرتے ہو چھٹے کلمے پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قبلہ مینس اینی تھنگ ان فرنٹ، تو یہ اس کے لفظی معنی ہے، اور اسلام میں قبلہ سے مراد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کعبہ ہمارے پاس قبلہ ہے۔ صابی از the one who changes his religion۔ سدرۃ المنتہا مینس لاسٹ ٹری آف ایٹرنیٹی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، مطلب حضرت محمد جب آسمان کی طرف سفر کیا تھا تو ایک مقام پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ سے معذرت کی تھی کہ یہاں سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، تو اس جگہ کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ جابی از the one who collects زکوٰۃ۔ فرسٹ کلیکشن آف احادیث از صحیفہ صدیقہ۔ سینگ آف پروفٹ از کالڈ وحی غیر المتولو۔ اسلام کے مطابق یہ ہے کہ جو حضرت محمد کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حضرت محمد کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے ورڈز نہیں ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہے وہ کسی بھی طرح سے بھی عام انسان کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں وہی غیر المتولو۔ ان ایمان مفصل اسینشیل بلیفز آر 7 in numbers، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 7 عقیدے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ کون سے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو سامنے نظر آ رہا ہے امنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت، مطلب یہ کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نازل کیے کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور آخرت پہ، یوم آخرت پہ۔ پھر اس کے بعد ہے تقدیر پہ کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے کہ مجھے، اور اس کے بعد ہم وبعث بعد الموت، مطلب کہ موت کے بعد کی زندگی کو بھی اس پہ بھی یقین رکھنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس ہو گئے 7۔ دا موسٹ ایگزالٹیڈ اینجلز آر 4، ٹھیک ہے، سب سے جو جلیل القدر فرشتے ہیں وہ ٹوٹل 4 ہے۔ پہلا ہے جبرائیل، دوسرا ہے میکائیل، تیسرا ہے اسرائیل، چوتھا ہے ہمارے پاس ہے میکائیل۔ سب سے اعلیٰ درجے والا فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے نے جو پیغمبر تھے ان کے لیے وہی لے آتا تھا۔ ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈڈ پرماننٹ بائی 2 اینجلز، یعنی یہ مقرب فرشتوں کی جو 2 کرامت الکاتبین کی بات کر رہا ہے کہ 2 فرشتے ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے کاموں کو لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے برزخ، دا ٹائم بٹوین ڈیتھ اینڈ ڈے آف ججمنٹ، مطلب انسان جب مرتا ہے تو اس کے بعد سے لے کے یوم آخرت کے دن تک جو ٹائم ہوگا اس کو کہتے ہیں برزخ۔ another name of سورہ علی اسراء از بنی اسرائیل۔ علی اسراء ایک چیپٹر ہے قرآن میں، تو اس کا نام ہے، اور اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آج کا اسلامیات کا پورشن تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔